عرفان رمضان عرفان رمضان. خواتین و حضرات، عرفان رمضان میں بزم سجی ہوئی ہے اور وقت ہوا جاتا ہے اب انداز بیاں کا. یہ آپ کا سب سے پسندیدہ سیگمنٹ ہے جس میں مقررین آتے ہیں اور انداز بیاں اور جوش خطابت کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں آج بھی تعارف کراؤں کیونکہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ہمارے درمیان جو معزز ججز صاحبان ہیں، سب سے پہلے انجم رضوی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. آپ کا خیر مقدم ہے، السلام علیکم. ساتھ ہی ہمارے ساتھ ادریس غازی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سینئر جج ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم ہے دونوں معزز ججز صاحبان کا. اور چلیں بغیر کسی وقفے کے فوراً سے ابتدا کرتے ہیں. ہم مقررین کو بتاتے چلیں کہ آج آپ کے پاس 3 منٹ کا وقت ہے اور 3 منٹ کے وقت میں آپ نے جس موضوع پہ لب کشائی کرنی ہے وہ ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. اب جائز ہے کہ نہیں ہے اس کی وضاحت ہم آپ سے طلب کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں اظہر الدین جو موضوع کی موافقت میں بات کریں گے، یعنی حمایت میں. اظہر کا تعلق جامعہ سندھ جناح میڈیکل کالج سے ہے آئی گیس. اور اظہر آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، دل سے کہہ دو. جناب صدر، آج کی پیش کردہ قرارداد محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. اس میں لفظ موجود محبت کے بارے میں ایڈرین کیٹرن اپنی کتاب کنٹریبیوٹر میں لکھتے ہیں کہ محبت انسانی زندگی کے سب سے طاقتور جذبے کا نام ہے. یعنی زندگی جو ہے ہی دراصل ایک جذبات کی جنگ، اس میں محبت ان جذبات کی فہرست میں صفحے اول پہ آتا ہے. جنگ کے بارے میں پرسی شیلی لکھتے ہیں کہ جنگ طاقتوں کے درمیان ذاتی مفادات اور برتری کا ایک کھیل ہے. یعنی دنیا کے سامنے اپنے آپ کو جنگ میں فاتح قرار دینے کے لیے اپنے حریف پر برتری کو ثابت کرنا لازم ہے. قرارداد میں موجود الفاظ سب جائز ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصولوں سے آگے بڑھ کر اقدامات کے پر عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے یہاں محبت اور جنگ کے اصولوں کی بات ہوگی کہ ان کی اہمیت کیا ہے. صدر اعلی وقار، محبت کے اصولوں کی آڑ میں ہمیں معاشرے و زمانے کی رکاوٹوں کی فہرست پکڑا دی جاتی ہے. یعنی کوئی شخص اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی زبان بولنے والے لوگوں تک ہی محبت کر سکتا ہے. جنگ کے اصولوں کی بات کرتے چلیں تو ہمیں جنیوا کنونشن، جینوسائڈ کنونشن، یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ ٹارچر جیسے اصول تو نظر آتے ہیں، لیکن ان پر طاقت کرتی ہوئی صرف وہ قوتیں، ان پر عمل درآمد کرتی ہوئی صرف وہ قوتیں نظر آتی ہیں جو صرف یہ سوچتی ہیں کہ اصولوں سے بڑھ کر پہنچائے گئے نقصانات کی قیمت ان کو حریف سے مزید نقصان کی صورت میں نہ مل جائے. تو جب محبت اور جنگ کے اصولوں کی اہمیت یہ ہوگی تو قرارداد ثابت ہوتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. صدر اعلی وقار، میری مخالف سب سے مقررین آئیں گے اور وہ کچھ اس طرح سے کہیں گے کہ میں یہاں جنگ کا حمایتی ہوں یا محبت کی آڑ میں اپنے محبوبہ پہ تیزاب تک پھینک دینے کا حامی ہوں. تو صدر اعلی وقار ان کو بتاتا چلوں کہ یہاں جنگ کی حمایت نہیں ہو رہی، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ ایک ایسا ناجائز عمل ہے جس کے آغاز ہوتے ہی سب جائز ہو جاتا ہے. اور محبت کی آڑ میں ایسے افعال کو محبت سے جوڑنے والے بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے غیرت کے نام پہ قتل کو غیرت سے جوڑنا. تو صدر اعلی وقار، قرارداد ثابت ہوتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. صدر اعلی وقار، یہاں سروائیول آف دی فٹسٹ کی تھیوری لاگو ہوتی ہے. یعنی محبت کے لیے اور جنگ میں بقا لازمی ہے. اگر بقا نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی نہیں ہوگی، زندگی نہیں ہوگی تو کیسے اصول. صدر اعلی وقار، قرارداد ثابت ہوتی ہے. صدر اعلی وقار، تھائی لینڈ کا بادشاہ اپنی باڈی گارڈ کو جب اپنی ملکہ کا تاج پہناتا ہے، صدر اعلی وقار، جب آذربائیجان میں CSSR کی رپورٹ کے مطابق 90% آذربائیجان کے لوگوں کا مکس میریجز کے خلاف نفرت انگیز پیغام کے باوجود جب 2010 میں آذربائیجان کا حامد نائجیریا کی شیلا سے نکاح کر کے اس کو منظر عام پہ لاتا ہے، قرارداد ثابت ہوتی ہے کہ محبت میں سب جائز ہے. دوسری جنگ عظیم میں جب دنیا کے سامنے جرمنی اور روس جیسی 2 بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، اس پر امریکہ ایٹم بم گرا کر دنیا کے سامنے طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، دنیا طاقت کا اعتراف کرتی ہے، بات ثابت ہوتی ہے. 1999 میں عالمی دھمکیوں کے باوجود جب پاکستان اپنے ٹھیک ہے سر، ٹھیک، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. آپ کے دلائل محفوظ کر لیے گئے ہیں. یہ تھے اظہر الدین جن کا تعلق تھا اور موافقت میں یہ گفتگو کر رہے تھے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. اس بات پہ یہ لب کشائی کر رہے تھے. آج کے دوسرے مقرر فرزان احمد جن کا تعلق لرننگ سرکل سے ہے ہمارے درمیان موجود ہیں جو موضوع کی مخالفت میں لب کشائی کریں گے. فرزان، دل سے کہہ دو. بہت گورے لوگ تھے، کالے پڑ گئے. سنا ہے ان کی جان کو لالے پڑ گئے. وہ جنہیں فن خطابت میں ناز تھا، ہم سامنے آئے تو ان کی زبان کو تالے پڑ گئے. جناب اعلیٰ، آج کے اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے میں سب سے پہلا اور اہم لفظ محبت سے مراد وہ جذبہ جو کسی شے، کسی فرد، کسی ادارے یا کسی ملک کی محبت میں، ملک کی چاہت میں پروان چڑھتا ہے. دوسرا اہم لفظ جنگ سے مراد وہ
وہ تصادم یا وہ لڑائی جو کسی شے کے حصول یا اس کی دفاع کے لیے استعمال ہو. تیسرا اہم لفظ جائز. جائز ایسے مراد ہے کہ جس کی ممانعت نہیں ہو. جناب والا میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بھارت سے آئے ہوئے دشمنوں کو ناشتہ کروا کر بھیجیں اور انہیں گولیوں سے چھلنی نہ کریں, تو اگر محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا تو ہم انہیں ناشتہ کروانے کے بجائے گولیوں سے چھلنی کر کے ان کی لاشیں ان کے وطن میں واپس بھیجتے. اور جناب والا اگر محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا تو نشوا, معصوم ننھی کلی نشوا کے والدین انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے عدالت میں نہ جاتے, بلکہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اس ہسپتال کو آگ لگا دیتے, اس ہسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. اور جناب والا اگر محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا تو جناب والا پھر یہ ہوتا کہ بے قصور زینب کے جو والدین تھے وہ اس مجرم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے قانون کے حوالے نہ کرتے, بلکہ اس کا خود قتل عام کرتے. جناب والا اگر محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا تو اقتدار میں پھر سیاست کی جنگ نہ ہوتی, بلکہ اقتدار کھلے عام بکتا اور اقتدار کے لیے لوگ ایک دوسرے کا قتل عام کرتے. لیکن آج اگر کسی کو اقتدار کی جنگ لڑنی ہوتی ہے تو اس کے لیے سیاست کا راستہ بتایا گیا کہ آپ سیاست کے ذریعے اقتدار میں جنگ جیت سکتے ہیں. اور جناب والا اگر محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا تو ہر کوئی روزانہ مرنے کی دعا کر رہا ہوتا تاکہ وہ جلد از جلد مر کے خودکشی کر کے جنت میں جائے. لیکن حدود بتا دیے گئے. محبت میں حدود ہوتی ہے, جنگ میں حدود ہوتی ہیں. اسی طرح محبت میں اور جنگ میں حدود بتا کر یہ بتا دیا گیا کہ خودکشی حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے. اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے اور اقتدار کی جنگ لڑتے ہوئے سیاست کا سہارا لیتے ہیں اور قانون کی بالادستی کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں, خون پھینکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں, اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں, اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں اور مثل شبیر جو پیغام امن دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. یہ تھے فرزان جن کا تعلق لرننگ سرکل سے تھا اور آج کی تیسری مقررہ ہمارے درمیان موجود ہے سندس. جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. سندس دل سے کہہ دو. صدر علی وقار, محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتی ہوں. قرارداد میں موجود دو الفاظ محبت اور جنگ, دونوں میں ہمیں فتح اور شکست کا پہلو نظر آتا ہے. جب انسان کو شکست ملتی ہے تو وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے, لیکن جب انسان کو فتح ملتی ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے, یا یہ کہہ لیجئے کہ بھائی فتح سکون کا باعث بنتی ہے. اب ایوان میں بیٹھا ہر شخص میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ اس وقت کے دور میں انسان کے لیے اولین ضرورت, اولین ترجیح, اولین خواہش دل کا سکون ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. صدر علی وقار, یہ جو لفظ ہے محبت, اگر یہ محبت علم سے ہو جائے تو سقراط جیسا شخص اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زہر کا پیالہ پی لیتا ہے. اگر یہ محبت کسی خاص طبقے سے ہو جائے تو حبیب جالب جیسے شاعر اس خاص طبقے کے لیے بولتے ہوئے سلاخوں کے پیچھے کوڑے کھاتے ہیں, مار کھاتے ہیں, ظلم سہتے ہیں, اسی میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں. صدر علی وقار, اگر یہی محبت کسی شخص سے ہو جائے تو فہد اپنی شیریں کے لیے ہلاک ہو جاتا ہے. اور صدر علی وقار, اگر یہی محبت وطن سے ہو جائے تو ایک شخص قائد اعظم ہمت کرتا ہے, افراد کی شکل اختیار کر جاتے ہیں, وہ افراد قوم بنتی ہے, وہ قوم ایک ملک بنتا ہے اور اس کا نام اسلامی جمہوریت پاکستان رکھا جاتا ہے. لیکن صدر علی وقار, وہ شخص ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے لیکن لوگوں پر اپنا مرض عیان نہیں ہونے دیتا ہے, بلکہ اپنی زندگی کو نقصان میں ڈال کے جدوجہد میں لگا رہتا ہے, کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. صدر علی وقار, یہ جو لفظ ہے محبت, اس کی ابتدا ہوتی ہے حرف میم سے, اور جب لب کو بوسہ دیتے ہیں تو حرف میم ادا ہوتا ہے. پھر یہی حرف میم کبھی محمد, کبھی محبوب, کبھی مامدہ, کبھی ماں میں ڈھل جاتا ہے, اور پھر یہی ماں اپنے لخت جگر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتی نظر آتی ہے کہ خدا نے مجھے 10 بیٹے بھی دیے ہوتے تو میں وطن کی محبت میں قربان کر دیتی. تو صدر علی وقار, محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. صدر علی وقار, قوم کی بیٹی مریم مختار فضاؤں کا, ہواؤں کا سینہ چیرتی ہوئی اپنی اڑان بھرتی ہے, لیکن وطن کے لوگوں سے محبت ہے. تو جیسے ہی دیکھتی ہے وطن کے لوگوں کو اپنی راہ آگے کر لیتی ہے اور زندگی کو موت میں تبدیل کر دیتی ہے, کیونکہ محبت میں اور جنگ میں سب صدر علی وقار,
آج کی میری آخری دلیل کہ 1965 کی جنگ میں ہمارے فوجی جوان اپنے پیٹ پر بم باندھ کے لیٹ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے عزائم کو ناکام بنانا ہے تو محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. صدر علی وقار، محبت اور جنگ میں سب جائز اس لیے بھی ہے کہ ایک ماں کا لال، ایک نوجوان اپنے بدن پہ زرہ پہنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکار کر اپنی جنگ جیتنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. یہ آپ کا کہنا تھا، اور اس موضوع کی مخالفت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں عبداللہ شیخ، جن کا تعلق تبانی انسٹیٹیوٹ آف اکاؤنٹنسی سے ہے. عبداللہ پرزور بھرپور انداز سے یہ کہیں گے کہ محبت اور جنگ میں کچھ بھی جائز نہیں ہے، سب کچھ برابری سے چلتا ہے. عبداللہ دل سے کہہ دو. صدر علی وقار، آج کے اس باشعور ایوان میں پیش کرتا قرارداد محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. یہاں محبت سے مراد کسی چیز کی شدت سے چاہت کے ہیں، اور جنگ سے مراد اس چاہت کی حصول کی راہ میں درپیش آنے والی تمام دفیق و رکاوٹوں سے لڑ جانے کے ہیں. جی صدر علی وقار، میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر جنگ اور محبت میں سب کو جائز قرار دے دیا جائے تو نتائج ہمیشہ ناجائز ہی نکلتے ہیں. صدر علی وقار، محبت تو نام ہی قربانیوں کا ہے، تو جنگ محبت تو نام ہی قربانیوں کا ہے تو جائز اور ناجائز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ضروری نہیں جسے تم چاہو وہ بھی تمہیں چاہے. محبت میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی. تو میرے مقررہ ساتھی کیسے کہہ دیتی ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے؟ صدر علی وقار، میرے نزدیک اگر محبت اور جنگ میں سب جائز قرار دے دیا جائے تو محبت جلد ہی نفرت اور جنگ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی آفت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. صدر علی وقار، جملہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے در حقیقت جملہ نہیں، ایک سوچ ہے، ایک ایسی سیاسی جو ہم نے اس وقت کے لیے بنا رکھی ہے کہ زندگی کبھی کسی مقام پر ہم پر کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جائے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. کیونکہ جناب والا، میں، آپ اور اس عوام نے بیٹھا ہر شخص زندگی کے ہر درجے اور ہر مقام پر کسی نہ کسی چیز کی چاہت میں تو گرفت رہتا ہی ہے. صدر علی وقار، اگر میں ایک لمحے کے لیے اپنے مخالف سمساتی مقررہ کی اس بات کو سوچنا بھی گوارا کروں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو صدر علی وقار، عاشقوں اور مجنوں کا محبت کے نام پر اپنے باعزت خاندانوں کی عزت کی دھجیاں اڑا دینا بھی جائز، دشمنوں کا جنگ کے نام پر سپاہیوں کے سر دھڑ سے جدا کر دینا، عام شہریوں پر حملہ اور دہشت گردی کرنا بھی جائز. کیونکہ جناب والا، وہ بھی تو اپنی مقصد کے حصول کی چاہت میں ہی یہ قدم اٹھاتے ہیں. کرپٹ لیڈران کا اپنی محبت دولت کی خاطر ملک و قوم کو لوٹنا جائز، ملک و قوم کو لوٹنا بھی جائز، محبت کے نام پر لڑکیوں کے چہروں پر تیزاب پھینکنا بھی جائز. تو جناب والا، میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر محبت اور جنگ میں سب جائز قرار دے دیا جائے تو نتائج ہمیشہ ناجائز ہی نکلتے ہیں. صدر علی وقار، اگر ہم یہ سوچ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے ہمارے ملک پر لاگو کر دی جائے تو غیرت مندوں کے اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عنقریب نہ تو غیرت ہوگی، نہ جمہوریت ہوگی، نہ اسلام ہوگا اور نہ ہی پاکستان ہوگا. تو صدر علی وقار، میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ ہر چیز اپنی اعتدال میں ہی کرامت رہتی ہے، کیونکہ جو ہی محبت اپنی حد لبریز کرتی ہے تو وہ دیوانگی اور جنگ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی آفت کی صورت اختیار کر لیتی ہے. شکریہ. ہر طرف ظلمت شب کا حصار ہے، کس واسطے روائے وطن تار تار ہے، کس نے وفا کا نام دلوں سے مٹا دیا، کس نے چراغ صبح سے پہلے بجھا دیا. برپا ہے جشن شہر خاموشہ میں ہر طرف، اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں باں میں ہر طرف. لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور مقرر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب اشتیاق سے بھرے بیٹھے ہیں کہ اب کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. لیکن ہارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، سب سیکھ کے جائیں گے، سب جیت کے جائیں گے. ہمارے پاس ججز ہیں، رزلٹ کمپائل کر رہے ہیں. ایک لمحے کے میں آپ بتاتا چلوں کہ یہ مقرر بننا کوئی آسان بات نہیں ہے. فن خطابت ایک بڑا فن ہے، علم بیاں ایک بڑی چیز ہے. آپ اس کو اپنے منفرد انداز میں کیسے لے کر آتے ہیں اسکرین تک، اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. پہلے لوگوں کو فیس کرنا ایک بڑا فن ہے، پھر کیمرے کو فیس کرنا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کیمرے کے ذریعے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. ذرا سی غلطی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے. مگر یہ مقرر آج جیت کے اور سیکھ کے ایک اور چیز جائیں گے کہ حوصلے ہوں تو پہاڑ ہل جاتے ہیں. ڈاکٹر انجم رضوی صاحب اور ادریس غازی صاحب، آپ سے رزلٹ حاصل کرنے کا طلبگار ہوں. سب سے پہلے تو کیا چیز آپ آج مقرر میں دیکھ رہے تھے جو سیکھنے والی تھی، اور کچھ غلطیاں بھی ہوں گی جو ان کی اصلاح کر سکیں؟ ذرا سا تلفظ پہ غور کر لیا کیجئے. اب تو اگر لغت نہیں بھی ہو تو آپ کے پاس یہ جو اسمارٹ فون ہے اس میں آپ پلے سٹور میں جا کے اردو لغت جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، جو کہ اردو لغت بورڈ کی ہے، جس کی 22 جلدیں ہیں اور جو سب سے زیادہ مستند ہے اس وقت، وہ مفت میں ہے. تو کسی بھی اس میں اعراب بھی لگے ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے. تو کسی لفظ کے تلفظ کے لیے کہیں مثلا
سکون بیٹی نے کہا اور بار بار کہا، کانوں کو برا لگ رہا تھا کیونکہ فارسی کا لفظ سکون ہے، عربی کا لفظ ہے، فارسی میں آیا ہے اور پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، اساتذہ نے بھی اسے پیش کے ساتھ بولا ہے، مرض نہیں ہے، مرض ہے، زبر لگا ہوا ہے، متحرک ہے، وہ مرض ہے، مرض ایک غلط اردو ہے اور اس پہ پھر نمبر کٹتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ یہ موضوع جو ہے ذرا اس کی ڈیپتھ میں تو جاتے، یہ خالصتاً ایک مغربی نظریہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ہمارے ہاں تو جب جہاد پہ جایا جاتا تھا یا غزوہ پہ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے پہلے تنبیہ کرتے تھے کہ دیکھو جنگ میں کھیتیاں مت اجاڑنا، جی بوڑھوں کو، ضعیفوں کو، بچوں کو، عورتوں کو تکلیف مت دینا، جی یہ شرط ہوتی تھی۔ جی اور ایک اور ہوتی تھی کہ آفینس نہیں کرنا، ڈیفینڈ کرنا، دشمن حملہ کرے تو اس کا جواب دینا۔ یہ تو ہمیں اسلامی تعلیمات بحیثیت ایک مسلم کی سکھائی جا رہی ہیں، جی اور محبت کے بھی قوانین ہیں، ان کو حدود و قیود میں رکھا ہوا ہے۔ انگریزی میں جسے کہتے ہیں نا لوز کینن نہیں ہے ایک مسلمان، ایک بے نتھا بیل نہیں ہے، اس کو شرع کی حدود و قیود میں، اخلاقیات کی حدود و قیود میں رکھا ہے۔ یہ مغرب کا فلسفہ ہے۔ میں صرف یہ غور کرتا رہا کہ چاروں مقرر آئے، شاید کوئی اس بارے میں بھی کچھ بات کر لے کہ ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، ہمارے سرکار ختمی مرتبہ کیا سکھاتا ہے۔ انہوں نے تو کلیئر کر دیا ہے کہ اخلاقیات کسے کہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی موضوع آیا کرے اس پہ ایکسائٹڈ ہونے سے پہلے تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج سے غور کر کے ریسرچ ضرور کیا کیجیے کہ یہ کہاں، یہ ایک کہاوت ہے، یہ ایک محاورہ ہے جو کہ انگریزی میں رائج ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے یہاں تو یہ بھی ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ٹھیک ٹھیک جبکہ آپ اب یعنی گویا آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک پالیسی اپلائی کرتے، وہ ایمانداری ہے، مقاصد کا حصول ہو گیا تو آپ پھر بے ایمان ہو گئے، جبکہ ہمارے یہاں ایمانداری شخصیت کا جزو ہے، واجب شاہ ہے، واجب ہے۔ یہ میری درخواست تھی بچوں، باقی تو ادریس بھائی بہت میرے خیال تالیاں بنتی ہیں، اتنی ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل گئی ہیں، اور میں اس کے بعد گزارش بھی کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ اگر میر انیس کے کچھ اقتباسات ہمیں سنا دیں تو بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ اسی دوران میں ادریس غازی صاحب سے بھی ان کی رائے لینا چاہوں گا آج کی تقریر کے حوالے سے۔ انجم بھائی، بہت معذرت کے ساتھ ایک بات پہ صرف میں آپ سے اختلاف کروں گا۔ جی جی ضرور۔ دیکھیے یہ ہے مباحثہ، ڈیبیٹ ہے نا، اور بچوں کی ڈیبیٹ ہے۔ ہم بچوں کو ڈیبیٹنگ میں، مباحثے میں یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے دلائل میں عذرائے کرم مذہب کو مت لانا، قرآن آیت کو مت لانا، سنت کو مت لانا یا حدیث کو مت لانا۔ تو مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عقلی دلیل سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ وہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ اسلام میں جو احکامات ہیں اس کا ریفرنس، لیکن شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس لیے نہیں دیا کہ انہوں نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ مذہب کے حوالے سے یا قرآن و آیت یا حدیث کے حوالے سے اس چیز کو ثابت نہ کریں، بلکہ اپنی شعوری دلیل سے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ آج تو اویس بھائی میں کہوں گا کہ آپ نے ان کو پھنسا دیا، موضوع آپ جو قرارداد آپ نے دے دی، ایک بہت ہی مشکل سے قرارداد دی کہ محبت اور جنگ میں سب جائز، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں، اور وہ بھی اسلامی ٹرانسمیشن میں آپ نے ایک اس بات کو ثابت کرنا ہے۔ دیکھیے بچوں نے بہت اچھی کوشش کی، جو چیز مجھے سمجھ میں آئی نا کہ وہ ایک بچوں کے صرف اطلاع کے لیے، مزید مطالعے کے لیے، کہ ایک ڈیڈکٹیو لاجک ہے، ایک انڈکٹیو لاجک ہے، ایک ابڈکٹیو لاجک ہے۔ اس کو آپ مزید پڑھیے گا، آج یہ لیکچر دینے کا وقت نہیں، لیکن میں صرف ایک بنیادی بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی دلیل سے، اپنی منطق سے آپ ثابت کریں۔ منطق سے کیسے ثابت ہوتی ہے؟ 2 جملے، اس کے بعد تیسرا جملہ یس میں لانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سونا ایک چیز ہے، دوسرا جملہ سونا چمکتا ہے، ایک فعل ہے اور ٹھیک ہے نا، ایک پرمائسس، ایک منطق کا ایک جملہ کہ سونا ایک چیز ہے، دوسرا سونا چمکتا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو چیز چمک رہی ہے وہ سونا ہے، گرچہ کہ ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن ڈیبیٹر اس کو ثابت کر رہا ہے کہ چونکہ 2 جملے سے میں نے ایک بات کو ثابت کیا تو تیسرا جملہ یہ رزلٹ یہ نکالنا کہ ہاں چیز خوبصورت، بہت اچھا، کیا بات۔ اس طرح سے یہ ڈیڈکٹیو لاجک سے، جس کو ہم استخراجی استدلال کہتے ہیں، تھوڑا سا مشکل آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن شاید، کیونکہ دیکھیں دلیل استدلال کب بنتی ہے؟ دلیل استدلال اس وقت بنتی ہے جب اس میں ریزن شامل ہو جائے، وجہ شامل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ رات کو 12 بجے شادی ہال بند کر دینے چاہیے، یہ اس کو وجہ کیا ہے
کہ 12 بجے کے بعد ہنگامہ ہوتا ہے, چوری ڈکیتی ہوتی ہے, لوٹ مار ہوتی ہے, لہٰذا رات 12 بجے کے بعد, تو وہاں پہ وہ استدلال بن گیا. ریزن شامل کیے ہیں آپ نے, اس کو ڈیٹیل میں پڑھیے گا, میں صرف حوالے کے طور پہ آپ سے میں نے بات کی تھی. آج بھی ہم نے یہ وہ رکھا ہے کہ جو انعام ایک پہلا انعام تو دیں گے, لیکن جو باقی ویسے دوست آئے ہیں ان کو کتابیں ہم ضرور دیں. ماشاء اللہ جی, وہ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیکھ کے جائیں گے اور سیکھ لے کے جائیں گے ساتھ ساتھ. اس سے قبل کہ رزلٹ اناؤنس ہوں, مجھے کچھ دلائل بہت اچھے لگے. کچھ نے کہا کہ محبت اگر مذہب سے ہو جائے تو کیا بات ہے, محبت اگر اپنے فیلڈ سے ہو جائے تو کیا بات ہے. یہ بھی بہت اچھی بات تھی. میں نے جیسے کہ آپ سے عرض کیا کہ انجم رضوی صاحب ایک بڑا نام ہے, اور ہم ایک مقابلہ کرواتے ہیں اسپیک فار حسین کے نام سے. اس میں بھی آپ سینئر جج ہوتے ہیں, ادریس صاحب بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ نے میر انیس کا کچھ کلام پڑھا تھا. کچھ اگر ہو جائے تو عطا. ضرور, ایک بند یاد آ رہا ہے میر انیس کا, اگر آپ یاد تو حضرت حر کی شان میں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آخری رات میں آ کے اور امام حسین سے ملے تھے. انہیں احساس ہو گیا تھا کہ آل رسول کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو جس وقت وہ فیصلہ کر رہے ہیں, میر انیس نے جو اپنا مرثیہ لکھا ہے, بخدا فارس میدان تحور تھا, 1-2 لاکھ سواروں پہ بہادر تھا ہو. اس میں بیچ میں ایک جگہ پہ یہ ہے کہ عمر بن سعد جو ہے وہ حر کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم فیصلہ کیا کر رہے ہو, یہ فیصلہ تمہارے حق میں نہیں جائے گا, اور اگر تم چلے بھی گئے تو حاکم شام بڑا ظالم آدمی ہے, اور وہ تمہارے بچوں کو, بیوی کو بندی غلام سب بنا لے گا, تمہیں اور تمہارے لڑکوں کو قتل کر دے گا, تمہارے خاندان کو بگاڑ دے گا. اور میں چلو تمہاری میری دوستی ہے تو میں یہ کہوں گا نہیں, لیکن یہاں اس کے جاسوس ہوتے ہیں جنہیں پرچہ نویس کہا جاتا ہے, وہ روزانہ کی خبریں جو ہیں وہ یزید تک پہنچاتے ہیں. تو اس پر میر انیس نے ایک بند کہا ادریس بھائی کہ حر پکارا کہ زباں بند کر او ابلیس, حر پکارا کہ زباں بند کر او ابلیس, کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس, یہی سید ہے میرے اور یہی راس و رئیس, کچھ تردد نہیں کہہ دے کہ لکھیں پرچہ نویس. ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں, لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب, بہت پیارا انداز آپ کا. اور یہ اسے کہتے ہیں, جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ استاد یہ نہیں کہتا میں استاد ہوں, استاد بتاتا ہے, اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ استاد ہے. ماشاءاللہ, بہت خوب. ہم چاہیں گے کہ یہ گفتگو جاری رہے, مگر رزلٹ بہت ضروری ہے. اس رزلٹ کو تھوڑا سا آپ کو مشتاق رکھنے کے لیے اور یہ سسپینس برقرار رکھنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ ڈال دیا ہے. وقفے کے بعد جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کون فاتح ہے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان, عرفان رمضان.